اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی بہت ہی فضیلت والی ایک آیت ہے، بہت ہی عظیم آیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی بتاؤ، قرآن کی سب سے بڑی آیت اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے ڈھونڈ کر تلاش کر کے ایک آیت کو نکالنا ہے۔ عام طور پہ ملٹیپل چوائس دیتے ہیں بچوں کو، اے بی سی، 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، 4 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، وہ آسان ہے۔ یہاں 3-4 کی بات نہیں، 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے ایک آیت کو چننا ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے! تو اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، قرآن کا مخصوص علم تم کو مبارک ہو۔ شاباشی دی اللہ کے نبی نے، قرآن کا خاص علم تم کو مبارک ہو۔ کتنے گہرائی کے ساتھ تم نے قرآن کی آیتوں کو یاد رکھا ہے کہ سوال کا جواب تم نے دے دیا۔ حضرات، آیت الکرسی، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں توحید ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اسماء و صفات کا ذکر ہے، اس میں اعظم ہیں۔ اس میں اعظم کسے کہتے ہیں؟ الحی القیوم۔ یہ دو اتنے اہم اللہ کے نام ہیں، الحی القیوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان دونوں ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے سرسری طور پہ کہ اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، دنیا کو تھامنے والا ہے، دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے اور وہ سوتا بھی نہیں۔ دنیا کو چلانے والا سو جائے تو دنیا کدھر جائے گی؟ بس کا ڈرائیور اگر سو جائے تو بس کے لوگ کدھر جائیں گے؟ چلاتے چلاتے اگر سو جائے 1 سیکنڈ کے لیے، جی، تو اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں۔ سونا یہ اللہ کے لیے عیب ہے، اور سونا یہ انسان کے لیے حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ جس انسان کو نیند نہیں آتی وہ بیمار ہے۔ تو انسان کے لیے سونا اچھی بات ہے، اور اللہ کے لیے سونا اور اونگنا یہ بری بات ہے، عیب کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ یہ سب پراپرٹی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہاں، اتنا جگہ لے لیے، اتنی زمین لے لیے، بولتے ہیں میری زمین، میرا جگہ، میرا پلاٹ۔ سانس کا ڈورا ٹوٹتے ہی سب میرا ختم ہو جائے گا، سب کس کا ہو جائے گا؟ دوسروں کا ہو جائے گا۔ آج یہ زمین میری ہے، کل میرا انتقال ہو جائے گا، وہ میرے بچوں کو جائے گی، پرسوں ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ ان کے بچوں کو جائے گی۔ ایسے جاتے جاتے آخر میں زمین پوری کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ سوال کرتا ہے کون ہے وہ؟ اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، شفاعت کرے کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی دستگیر، کوئی غوث اعظم، کوئی پیران پیر،
سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے۔ پھر فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے تمہارے آگے کا بھی تمہارے پیچھے کا بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یعنی تمہارے پیچھے کیا ہے، ماضی، پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تمہارا پریزنٹ، اب تم کیا کر رہے ہو، یہ حال بھی اللہ جانتا ہے۔ تمہارا فیوچر یعنی مستقبل، آنے والا زمانہ، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس جتنا علم ہے اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ علم ہم کو سکھایا ہے وہ ہمیں آتا ہے۔ اچھا، اللہ کے پاس کتنا علم ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے پاس کتنا علم ہے؟ چھوٹی سی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرمایا کہ ایک چڑیا سمندر میں چونچ مارتی ہے، چھوٹی چڑیا دیکھیں آپ، اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے۔ یہ چڑیا سمندر میں چونچ مارتی ہے تو اس کی چونچ میں جتنا علم آیا ہے پوری کائنات کے انسانوں کا علم، صرف میرا علم نہیں، آپ کا علم نہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگوں کے سینوں میں علم ہے پورے انسانوں کا علم وہ چونچ میں کا پانی، باقی سمندر کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں بڑے علامہ ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فلاں ہیں، جی پروفیسر ہیں، فلاں ہیں، بڑے ڈگریاں ہیں ان کے پاس، اسناد ہیں ان کے پاس، نہیں، ہمارا علم کچھ نہیں اللہ کے سامنے۔ تو اس کے بعد فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی زمین و آسمانوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی ہے اس کی کرسی؟ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ زمین یا آسمان بالکل ایک لوہے کے رنگ کے برابر ہے جو بڑے میدان میں ڈال دیا گیا ہے۔ بڑا میدان ہے، اس میں چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دو آپ، وہ میدان کے سامنے انگوٹھی کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے اللہ کے کرسی کے سامنے، تو اتنی بڑی اللہ کی کرسی زمین و آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس آیت کا نام کرسی رکھا گیا، آیت الکرسی، کرسی والی آیت۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کو بنا کر، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو سنبھالتے ہوئے اللہ کو تھکن نہیں آتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، صبح سے شام تک کام کریں، ہاتھوں میں درد، پیروں میں درد، سر میں درد، کمر میں درد، سب آتا، جب تک سوتے نہیں تھکان جاتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی دنیا سنبھال رہا ہے، فرمایا کہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا آخری میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی بلند ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ خلاصہ ہے کہ تمام میں اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ نسائی کی ایک حدیث ہے، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرمایا کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان، اس آدمی کے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت رکاوٹ بنی ہے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ادھر مرے گا ادھر جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے نماز کے بعد کے جو اذکار بہت ضروری ہے، اس میں آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی جو بندہ پڑھ کے سوئے گا، آسمان سے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، رات بھر اس کی نگرانی کرتا ہے، جنات سے، شیطانوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے وہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار صبح ایک بار شام آیت الکرسی ہم کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کھجور تھے گھر میں، دن بدن وہ کھجور کم ہو رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کھجور کون چراتے ہیں۔ ایک دن رات بھر جاگتے ہوئے بیٹھ گیا میں، دیکھنا ہے آج کون ہے چور جو کھجور چراتا ہے۔ دیکھا تو رات میں ایک آدمی آیا، ایک لڑکے کے جیسا ہے، چرا رہا تھا کھجور۔
میں چپکے سے گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کے جیسا ہے، اس کے ہاتھ پہ بال ہیں۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں، میں انسان نہیں ہوں، جن۔ تو کہا تو یہاں کیوں آتا ہے چرانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ صدقہ خیرات بہت کرتے ہو اپنے لوگوں میں، ہم اپنا حصہ لینے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تیری شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس نے جب کہا صبح ایک مرتبہ، شام ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، کوئی تمہارا مال چرا نہیں سکتا۔ کتنا بڑا سبق اس نے سکھایا۔ حضرت ابی بن کعب نے صبح اللہ کے نبی کو خواب کا ذکر کیا، رات کا واقعے کا ذکر کیا، رات میں جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا، تو اللہ کے نبی نے اس واقعے کی تصدیق کی، کہا کہ سچی بات اس نے کہا، گرچہ کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کسی کا مال چوری نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنے گھروں کو بھی آیت الکرسی سے سجاؤ، دیواروں پہ نہیں، پڑھ کے۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ ہمارے گھروں میں جو چوری ہوتی نا، صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی چراتے۔ ہم خالی پیلی کسی لوگوں پر گمان کرتے رہتے ہیں، وہی چرا کو رہتی انہیں سے، وہ چرا کو رہتا، کل گھر کو آیا تھا انہیں چرا ڈالا انہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ یاد رکھیے انسان ہی نہیں، جنات بھی ہمارے مال کو چراتے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، کیا مولوی صاحب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ہمارے گھر والی 5 وقت نماز، روزانہ قرآن کی تلاوت 100 ہے گھر میں، کیا ہمارے گھر میں بھی شیطان آ کو ویسے کاما کرتا کیا؟ اجی صحابی سے بڑو نیک ہمیں، صحابی کے گھر کو آ کے شیطان چرا رہا ہے، میرا اور آپ کے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھروں کو بھی آئے گا، نیک لوگوں کے گھروں پہ آئے گا اور چرا سکتا ہے۔ بہرحال جو آدمی یہ وظیفے کے طور پہ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ترجمے کو سمجھ کے آیت الکرسی جو پڑھے گا، اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گی یہ آیت۔ لیکن جس کا جو زبان سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے دل میں بت ہیں، غیر اللہ ہیں، درگاہ ہیں، ایسے آدمی کو آیت الکرسی فائدہ نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔